Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر پیدا کی ہو۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا فرمائی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عمل اور فائدہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بری پیدا نہیں فرمائی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں چیز اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کس لیے پیدا ہوئی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہیں، یا پرندوں کی شکل میں ہیں، یا درندوں کی شکل میں ہیں، یا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، وہ جاندار ہے یا بغیر جان کے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، کہ کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ تو تکوینی اعتبار سے سب چیزیں اچھی ہے، کوئی بھی چیز بری نہیں ہے۔ ظاہراً تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز بری ہے، اور یہ چیز فائدہ مند ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ ظاہری طور پر ہم تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے فائدہ کے لیے وجود دی ہے، کہ ہر چیز انسان کے فائدہ کے لیے ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور ہر چیز انسان کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دی ہوئی ہے، اور ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تکوینی مصلحت ضرور ہے۔ البتہ جب ہمیں کسی چیز کی حکمت اور مصلحت کا پتہ نہیں لگتا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، اور ورنہ حقیقت میں کوئی چیز بری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات جو بظاہر موذی اور تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے، تو وہ چیزیں بھی انسان کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا ہوا ہے، کہ وہ بھی بغیر نفع کے نہیں ہے، وہ بھی انسان کے فائدہ کے لیے۔ ہم مثال لیتے ہیں، مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد تو ڈس نہیں ہے کہ انسان کو یہ کیا فائدہ پہنچا دے، یا انسان کے لیے اس سے کیا نفع ہے۔ تو ان کو ہم اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہمیں نقصان پہنچاتے، لیکن کائنات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے ان میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے، ان میں فائدہ موجود ہے، چاہے ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پیدا کی ہوئی چیزیں یہ بغیر فائدہ پہنچانے، بغیر نفع پہنچانے کی نہیں ہے، کہ ہر چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ سنانا چاہتا ہوں، کہ ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن اپنے دربار میں بڑے شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ کہ پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ بھی بڑے بہت تکبر والے ہوا کرتے تھے، کہ بہت غرور کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے ارد گرد بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی اثناء میں ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اس بادشاہ نے اس کو اڑا دیا، وہ پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دوبارہ اڑا دیا، وہ پھر آ کر بیٹھ گئی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مکھیاں بہت نیچڑ قسم کی ہوتی ہے، ان کو کتنا بھی اڑا لو وہ دوبارہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس قسم کی ایک ضدی قسم کی ایک مکھی تھی، تو بار بار آ کر اس بادشاہ کی ناک پر وہ بیٹھتی تھی۔ تو وہ بھی اس قسم کی مکھی تھی۔ بادشاہ نے اس وقت کہا کہ خدا جانے کہ یہ مکھی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی، یعنی یہ مکھی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے،
کہ بار بار مجھے تنگ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو یہ تو تکلیف ہی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو تکلیف ہی تکلیف پہنچا رہی ہے کہ مجھے تنگ کر رہی ہے، میں اس کو اڑا دیتا ہوں تو پھر آ کر بیٹھتی ہے میری ناک پر، مجھے تکلیف دیتی ہے، اس کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت دربار میں ایک بزرگ، ایک اللہ والے موجود تھے، تو ان بزرگ نے اس بادشاہ سے کہا کہ اس مکی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم جیسے جابر اور متکبر انسانوں کے دماغ درست کرنے کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ مکی تو اس لیے اللہ تعالیٰ، اس کا فائدہ تو ایک نقد یہی ہے کہ تم جیسے متکبر، کہ اپنے آپ کو کچھ کہنے والے کہ میں کچھ ہوں اور میرا برابر کوئی نہیں ہے، یا میں طاقتور ہوں، یا میں پیسے والا ہوں، تو آپ کی جو بڑائی ہے، آپ کی جو تکبر ہے، اس تکبر کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تم کچھ بھی چیز نہیں ہو، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارا جو تکبر ہے یہ 1% کی بھی نہیں ہے، تو اس کا نقد ایک فائدہ تو یہی ہے کہ تم جو متکبر ہو، تو تمہارے دماغ درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مکی کو وجود دی ہے۔ تم اپنی ناک پر مکی بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم اتنے عاجز ہو کہ اگر ایک مکی تمہیں ستانا چاہے تو تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس کی تکلیف سے بچا لو۔ تو اس کی ایک مصلحت تو یہی ہے، تو اس کی پیدائش کی یہی حکمت اور یہی مصلحت کیا کم ہے، یعنی اس عالم نے، اس اللہ والے نے اس متکبر بادشاہ سے کہا کہ کیا یہی مصلحت اور یہی حکمت کم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وجود دی ہے کہ تمہارا جو تکبر ہے، تمہاری جو بڑائی ہو، اس کو مٹا دے۔ تو اللہ، میرے محترم عزیزو، میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مصلحت اور کائنات میں ہم کسی بھی چیز کو برا نہ کریں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم یہ نہ کہیں اس کو کیوں پیدا کیا۔ یہ تو ایک تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے وجود کی ہوئی ہے، ہمارا جو چھوٹا سا دماغ ہے اس میں وہ بات نہیں آ سکتی، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اس کارخانے کائنات میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مصلحت ہے، جس میں ہمارے انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور چکا، کوئی نہ کوئی نفع ضرور اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات، یہ مخلوقات، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانیں اور ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بنا لیں اور اپنے رب کو ہم راضی کریں، تاکہ اس دنیا میں جب ہم چل بسیں تو کامیاب ہو کر چلیں، اور کامیابی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اس دنیا سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہوئی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بنائیں۔